اگر آپ کے بھی شامی کباب بناتے وقت ٹوٹ جاتے ہیں یا اس کا مسالہ ڈھیلا ہو جاتا ہے تو یہ ریسپی آپ کے لیے۔ آج ہم 1 کپ دال چنا سے ڈھیر سارے شامی کباب بنائیں گے، تو اس کے لیے میں نے دال چنا اور چکن لیا ہے۔ اس کو بھگو کے تھوڑی دیر کے لیے رکھنا ہے، اور پھر ہم نے پریشر کوکر میں نمک، دڑا مرچ اور کچھ کھڑے مسالے 1 گلاس پانی کے ساتھ 1 گلاس پانی کے ساتھ اس کو ہم نے پریشر کر لینا ہے۔ یاد رہے کہ ہم نے اس کو ہارڈ بوائل کرنا ہے، بہت زیادہ پانی نہیں ڈالنا کیونکہ اس سے چکن اور دال جو ہے بہت زیادہ گل جائیں گے۔ اور ابھی ہم نے اس پوائنٹ پہ آلو نہیں ڈالنے۔ آلو پہلے ڈال لینے سے آلو جلدی پک جاتے ہیں اور وہ سافٹ ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شامی کباب کا مسالہ بہت ڈھیلا ہو جاتا ہے۔ اب ہم نے اس میں ہرا دھنیا، ہری مرچیں، پودینہ ڈال دینا ہے، زیرہ، سوکھا دھنیا ڈالیں گے، اور یہاں پہ جو سب سے اچھا ٹیسٹ لانے کے لیے ہم نے اس میں لہسن ادرک کا پیسٹ ڈالیں گے اور ہری مرچوں کا پیسٹ ڈالیں گے۔ یاد رہے کہ ہم ان کباب میں سرخ مرچوں کا استعمال نہیں کر رہے، بلکہ ہم دڑا مرچیں اور سبز مرچوں کا استعمال کر رہے ہیں۔ اس سے ایک تو ٹیسٹ بہت اچھا آتا ہے اور دوسرا اس کا کلر بھی بہت زیادہ ڈارک نہیں ہوتا۔ اب یہاں پہ ہم نمک چیک کر لیں گے کیونکہ ہم نے پہلے مسالے میں بھی نمک ڈالا ہے۔ ہم نے چیک کر لیا تو نمک مسالے میں کم تھا، تو اب ہم نے یہاں پہ نمک ڈالا اور آلو ڈال کے اب ہم اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے۔ اب ہم نے پیاز چاپ کر کے رکھی ہوئی پیاز کو ہم سائڈ پہ رکھ دیں گے، کیونکہ پہلے ہی پیاز ڈال لینے سے پیاز اپنا پانی چھوڑ دیتا ہے، اور جس سے ہمارا مسالہ کباب کا نرم ہو جائے گا، اس لیے ہم نے اس پوائنٹ پہ اب ہم اس بیٹر کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے، اور یہاں پہ مسالہ ہم زیادہ پانی نہ نے چھوڑے۔ 2 انڈے لیے ہیں جن کو ہم پھینٹ لیں گے، اور یہاں جو ہم نے اپنا مسالہ بنا دیا تھا اس کو ہم نے 10-15 منٹ کے لیے ریسٹ دینے کے بعد ہم اس طرح سے چھوٹی چھوٹی اپنی ٹکیاں بنا لیں گے۔ ٹکیاں آپ اپنے سائز کی بنائیں، میڈیم سائز کی یا اسمال سائز کی بھی بنا سکتے ہیں۔ یہاں پہ میڈیم سائز کی بنا رہی ہوں میں، تو ہاتھوں سے بنا رہی ہوں، آپ چاہیں تو جو سٹینسلز ملتے ہیں آپ ان سے بھی بنا سکتے ہیں۔ اب ہم نے اس طرح ٹکیاں بنا کے اس کو انڈا لگا کے انڈے میں ڈپ کر کے اس کو رکھ دینا ہے۔ جب ہم انڈے میں ڈپ کر کے اس کو سائڈ پہ رکھ دیتے ہیں تو اس سے ان کا تو ایک شکل بہت اچھی آتی ہے، اور دوسرا یہ انڈا ان کباب کے ساتھ سیٹ ہو جاتا ہے اور پھر بہت زیادہ بکھرا بکھرا نظر نہیں آتا۔ تو اب یہاں پہ ہم ان سب جتنے بھی ہم نے یہ کباب بنا لیے ہیں ان کو لگا کے رکھ دیں گے، اور اب میڈیم فلیم پہ ہم نے ان کباب کو فرائی کر لینا ہے۔ اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ ہماری نہ تو کباب ٹوٹ رہے ہیں، نہ ہی کہیں ان پہ کریکس آ رہے ہیں، اور نہ ہی ان کی شکل خراب ہو رہی ہے۔ اب یہ دیکھیں بالکل آپ نے دیکھا ہوگا ایک ہارڈ، جوسی اور بہت سافٹ سا مسالہ تیار ہوا ہے۔ اب پکنے کے بعد یہ بالکل جوسی اور اندر سے نرم ہوں گے اور باہر سے کرسپی۔ اب اس طرح کا جب گولڈن براؤن کلر آئے تو ہم نے ان کو نکال لینا ہے، اور نکال کے پھر ہم نے سبز چٹنی کے ساتھ ان کو سرو کرنا ہے۔ یہ افطار کے لیے بہت اچھی ریسپی ہے، آپ ان کو بنا کے فریز بھی کر سکتے ہیں اور بچوں کو لنچ باکس میں اسکول کے لیے بھی دے سکتے ہیں۔ آپ بنا کے اس طرح گھر میں رکھ لیا کریں تاکہ اگر کوئی اچانک سے مہمان آ جائے یا خود بھی آپ کھانے کے ساتھ کچھ ایڈ کرنا چاہیں تو اس طرح کباب فرائی کر کے کھا سکتے ہیں۔ میں نے بعد میں اس طرح سیلڈ کے ساتھ اور ہری چٹنی کے ساتھ سرو کی۔ دیکھیں ابھی میں کھول کے دکھا رہی ہوں، یہ ابھی بہت اس ٹائم پہ گرم تھے لیکن پھر بھی اندر سے بالکل سافٹ اور جوسی تھے، بالکل ایک دم سے بہت اچھا ٹیسٹ آتا ہے۔ اب میں نے ہری چٹنی بنا لی تھی تو اس کے ساتھ میں نے یہ اپنی پلیٹ بنا کے اور پھر کھا لیا۔ اس طرح آپ بھی اپنی پلیٹ بنائیں، کھائیں اور انجوائے کریں۔ تھینک یو سو مچ۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو شیئر، لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کریں اور آگے بھی شیئر کر دیں۔ تھینک یو سو مچ فار واچنگ۔ اللہ حافظ۔